دورہ قرآن میں 11واں پارہ یعتذرون، یعنی وہ عذر پیش کریں گے، یہ معنی ہے یعتذرون کا۔ سورہ یونس سے ہم سٹارٹ لیں گے جی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم اس رب کریم سے اس کا ذکر کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق مانگتے ہیں، اسٹرینتھ مانگتے ہیں، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں پر جمائے رکھے، آمین یا رب۔ اچھا جی، سورہ یونس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں جو سبجیکٹس آ رہے ہیں ان میں یعنی اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کے بارے میں، اور کافروں کا جھٹلانا، پھر اسی طرح ان کا جو انجام ہے قیامت کے دن۔ پھر یہاں پر بڑی خوبصورت بات ایک آتی ہے کہ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، یعنی حسنہ اور زیادہ کیا چیز ہے، اور یہ کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن ان کے جو معبود ہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں، وہ کام نہ آئیں گے، اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو وہ کر رہی ہے۔ تو جی یہ بیسک یہی چیزیں ہیں جو سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے۔ اور تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الف لام را حروف المقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ حکیم یعنی قرآن مجید کی یہ صفت ہے، اور اسی سے ورڈ محکم آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مضبوط، اسٹرانگ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو حلال اور حرام کو واضح کر دینے والی ہے، حق بات اور جھوٹ بات کو واضح کرنے والی ہے۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، جو بھی یعنی جو حدود ہیں اللہ کی زبردست حکمہ پر بیس کر رہے ہیں، جو ہیومینٹی کے لیے یعنی بلیسنگ ہے، رحمہ ہے، یعنی کہ یہ رحمہ ہے اگر اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے اہل کتاب سے کہا تھا کہ اگر تم، یعنی قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے، اگر تم اس کتاب کو نافذ نہیں کرتے تو تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، یعنی یہ کتاب سب کچھ ہے ہمارے لیے، یہی نور ہے، یہی اسی میں سکسیس ہے ڈیفینیٹلی۔ پتہ نہیں اس طرح اس کو کس طریقے سے یہ ورڈ کہا جائے کہ ایبسلیوٹلی ڈیفینیٹلی اسی میں سکسیس ہے، اور اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان پس پس کے مرنے والی اس کی حالت ہوگی اگر وہ اس کو چھوڑتا ہے۔ یہ جو کافروں نے یہ جو نظام بنائے نا، دیکھنے میں بڑے لگ رہے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ ذرا دیکھیے دین اسلام کی جو سسٹم ہے اس کو سمجھیے، زکوٰۃ کا سسٹم دیکھیے، یعنی کیسی خوبصورتی سے اللہ چاہتا ہے کہ دولت تمام یعنی آل جو سوسائٹیز ہیں ان میں گھومتی رہے، سرکولیٹ کرتی رہے، کسی ایک طبقے کے پاس نہ رہے، جو کہ کہیں آپ یعنی اب یہاں پر میں ٹائم نہیں ہے اس چیز کا، چونکہ پورا پارا لینا ہے ہم نے، تو سبحان اللہ ایک ہی بات میں ہے کہ یہ بلیسنگ ہے، بس اس کو لینا بلیسنگ ہے، رحمت، اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اچھا جی آگے بات کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص بھیج دی جو کہ ان کو یعنی ڈرانے والا ہے انسانوں کو، اور بشارت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو یہاں پر ورڈ ہے قدم صدق، یعنی ان کو خوشخبری کس بات کی کہ انہیں ان کے اعمال پر پورا زبردست بدلہ ملے گا۔ یہاں پر جو ورڈ آ رہا ہے نا قدم صدقن، یعنی اس سے مراد بلند مرتبہ ہے، اجر ہے اعمال صالح کا۔ جبکہ اس کے برعکس کافر کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کھلا جادو، یعنی جنہوں نے نہیں مانا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو سوورنٹی ہے، بادشاہت ہے زمین و آسمان پر، اس کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک وہی ہے رب جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ اور یہ بات ہم نے سورہ فصلت میں بھی پڑھی، اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، ٹھیک ہے۔ کہیں پر 2 دن کی بات آتی ہے کہ زمین کو پھیلا دیا، پھر 2 دن کی بات آتی ہے آسمان کو بنایا، تو اس طریقے سے ٹوٹل 6 ڈیز کا ہمیں کئی جگہوں پر یعنی یہ ذکر ملتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آسمان و زمین کو بنا کر اللہ نے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کو مینیج کرنا، آرگنائز کرنا، یعنی تمام کاموں کی تدبیر کرنا، پلاننگز کرنا، وہ سب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ وہ سارے کام کر رہا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ اب یہ جو ٹکڑا یہاں پر لگا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ بیچ میں کیوں بات آئی؟ کیونکہ آگے بھی ہم یہ بات پڑھیں گے، اور یہاں پر مشرکین سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو عقیدہ رکھنا، یہ بلیف رکھنا کہ جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں اللہ کے سوا، تو کہتے کیا ہیں جی یہ تو ہمارا یعنی یہ تو وسیلہ ہے، یہ سفارش کریں گے ہم، ورنہ یقین تو رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے۔ کیونکہ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات آئی کہ اللہ فرماتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو
کہتے ہیں لا یقولون اللہ، یہ اللہ نے بنایا، یہ بات بھی آئی ہے۔ تو اب پھر ان کا مقصد کیا ہے ان کو پکارنا؟ تو یہ بہانہ کیا بناتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نا یہ سفارشی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے گا، اور یہی تمہارا رب ہے اور اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور یہ بے شک وعدہ سچا ہے، یعنی اسی پر تو یقین ہی نہیں کرتے، مسئلہ یہی ہے۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں بات آ رہی ہے کہ انہ یبدأ الخلق، یعنی یقیناً بے شک وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو لٹا لینے پر بھی وہ قادر ہے، وہ لٹائے گا ان کو، تاکہ یعنی بدلہ دے ایمان والوں کو اور جو ان کے عمل صالح ہیں بالکل انصاف کے ساتھ، اور کافروں کے لیے شراب من حمیم، یعنی کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، جس یعنی وجہ یہ کہ یہ جو کفر کرتے رہے اللہ سے۔ پھر جی آگے پھر اللہ کی جو نشانیاں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ وہی تو ہے جس نے بنایا سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ یہ جو دیا ہے نا داؤ سے آ رہا ہے، یعنی چمکنا، روشنی، اور نور لائٹ، یعنی ان میں لٹل بٹ فرق ہے، باقی تھوڑے یوں کہہ لیں کہ معنی سیم سیم ہی ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چاند کی منزلیں طے کر دی تاکہ تم اس سے یعنی سالوں کا، دنوں کا، مہینوں کا حساب کر سکو، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کیلنڈر ہے نا، ایک شمسی کیلنڈر بھی ہے سورج کے حساب سے، اور قمری جو ہے چاند کے حساب سے جو ہمارا کیلنڈر ہے۔ اچھا جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں یعنی ایسے بلا وجہ ہی نہیں پیدا کر دی، حق کے ساتھ پیدا کی ہیں، اور اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ پھر جی اختلاف یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے، ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، یعنی اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ چیزیں بلا وجہ نہیں بنا دی، حق کے ساتھ بنائی ہیں، باطل نہیں ہے یہ سب۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ یعنی کافروں کی بات آ رہی ہے کہ جو نہ تو توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر اطمینان کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ اسی پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو وہ وہی ہیں جو ہم اللہ کی آیات سے غافل ہیں، یعنی کچھ پتہ نہیں ہے رب کون ہے، اس نے کہا کیا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں یعنی آگ میں جانے والے، اور وجہ کیا کہ جو یہ کمائی کرتے رہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو اس سیدھے راستے کی طرف، یعنی جو مقصد ہے یعنی جنت کا راستہ، اس طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ اس طرف لے کر جاتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور یہ بھی بات آ رہی ہے یہاں پر تفسیر میں کہ سبحان اللہ، ان کے لیے اللہ صراط سے گزرنے کا، یعنی پل صراط سے گزرنا آسان کر دے گا ایمان والوں کے لیے جو ایمان یقین پر مرے، اور وہ ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ہے نعمتیں یعنی جنت کی۔ اور ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، یعنی ان کی جو بات ہوگی جنت میں، سبحانک اللہم، یعنی یہ اہل جنت کی حمد اور تسبیح ہوگی، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم، صحیح ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید یعنی تعریف اللہ کی اس طرح الہام ہوگی جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح انسان سانس لے رہا ہے نا، خود بخود وہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی اس کو تردد، کوئی مشقت نہیں کرنا پڑی، اسی طرح اللہ کی وہ تسبیح کریں گے جس طرح ان کو سانس آ رہا ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جی، اور ان کا آپس میں جنت میں باہمی جو سلام ہوگا، یعنی جو گریٹنگز ہوگی ایک دوسرے کی، وہ ہوئی السلام علیکم۔ ان کی آخری بات بھی یہی ہوگی کہ یعنی وہ اس رب کا جو سارے جہان کا رب ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آیت میں بڑی زبردست نصیحت ہے، یعنی انسانوں کی خصلت کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ ایک تو یعنی اس میں دو معنی آ رہی ہیں جو ڈیٹیل میں ہے بات، وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں اللہ قبول کرتا ہے، تو اسی طرح انسان یہ بھی کیا کام کرتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہے، تو کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے کچھ ایسی بد دعائیں کر دیتا ہے جو کہ اس کو یعنی کرنی نہیں چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو وہ منہ سے کہہ رہا ہے اس کے دل میں وہ چیز نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں، یعنی کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی نہ ہو کہ تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، تو یعنی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو مسلم اور داود روایت کر رہے ہیں، یعنی اوتھنٹک حدیث ہے یہ۔ پھر اسی طرح اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان خیر کو مانگ رہا ہوتا ہے، جلدی کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات شر مانگنے میں بھی جلدی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے، کافر کیا کہتے ہیں کہ بھی لے آؤ وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کر رہے ہو، کر لو وہ جو ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔
بات یہ ہے کہ چھوڑیے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی یعنی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی سرکشی میں ہی اندھے ہو رہے ہیں۔ پھر جی آگے انسان کی پھر اگین جو حالت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پکار رہا ہوتا ہے، یعنی بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کر دے، اور جیسے ہی اللہ مشکل دور کرتا ہے تو پھر اس طرح گزرتا ہے یعنی اس بات سے کہ جیسے اس کو وہ تکلیف پہنچی ہی نہیں، یعنی ایسا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اللہ حد سے گزر جانے والوں کے جو اعمال ہیں نا، برے اعمال، وہ ان کو بڑے اچھے لگ رہے تھے، یعنی اللہ اچھے کر کے ہی دکھا رہا ہوتا ہے یہ لوگ۔ پھر جی آگے بات آتی ہے کہ یقیناً ہم نے ہلاک کی ان سے یعنی تم سے پہلے بہت ساری بستیاں جب انہوں نے ظلم کی، یعنی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے پاس رسول آئے تھے روشن نشانیاں معجزات لے کر، اور وہ ایمان لانے والے لیکن نہیں تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مجرم قوم کو جزا دیتا ہوں، اور پھر کیا ہے، اب تم کو بنا دیا ہے، اب تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، یعنی تم سکسیسر ہو، اب تم ان کے بعد میں آنے والے ہو، تو دیکھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا عمل کر رہے ہو، یعنی بھی پچھلی قوموں سے لیسن لے لو، سیکھ لو، یہ ہے میسج ہمارے لیے۔ آگے جی پھر کافروں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان پر اللہ کی واضح جو آیات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں نبی سے کہ آپ اس کی بجائے نا دوسرا کوئی قرآن لے آئیں، یعنی یا پھر اس میں ہماری مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق چینجز کر دیں۔ تو اس پر نبی کہتے ہیں کہ ما یکون لی، یعنی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ دونوں باتیں ہی میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی میں دوسرا قرآن لے آؤں یا پھر اس میں تمہارے حساب سے چینجز کر دوں، بلکہ میں تو اسے فالو کرنے والا ہوں جو میرے طرف وہی کیا جا رہا ہے، اور مجھے ڈر ہے یعنی تمہاری یہ نافرمانی جو ہے، مجھے تمہارے لیے اس بڑے عذاب کا میں ڈر رکھتا ہوں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو میں اپنی عمر کا ایک حصہ تم میں رہ چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 ایئر اس ایج میں آ کے نبوت ملی، تو اس سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں نہ کیا، آپ صادق اور امین تھے، یعنی ٹروتھ فل پرسن تھے، آپ سچے تھے، آپ کے پاس تو امانتیں رکھوا رہے تھے، تو تم عقل نہیں رکھتے کہ وہ یعنی وہ شخص ایسا نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کون سا وقت، کون سا سال، کون سا جو مہینہ کہہ لیں، اور جس ٹائم پہ یعنی کون سا وقت ان شارٹ کہ پراپر ہے اب اس قرآن کو سینڈ کرنے کا اور آگے لوگوں تک پہنچانے کا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ بھی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا پھر اس کی آیات کو جھٹلائے، تو یقیناً ایسے مجرموں کو اللہ یعنی فلاح نہیں دیتے۔ اب دیکھیں اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک بات یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کیسے؟ دیکھیں سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں نا اہل کتاب کے لیے، آیت نمبر 78 میں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے ہے اور لوگوں کو یہ شو کراتے ہیں، لیکن وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے، اور کوئی نبی، سچا نبی جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کسی کے سامنے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم حق بات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، نہ تو یہ ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی نفع، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ وہی جو بات میں نے شروع میں بتا دی کہ یہ تو ہمارے شفعاؤنا، یہاں پر ورڈ آ رہی ہے، ہم شفاعت کرنے والے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور بات یہ ہے کہ وہ تو پاک ہے اس چیز سے جسے تم یعنی شرک کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پتھر کی مورتیاں نہ تو یہ اپنا کوئی نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان، اور ان سے تو کوئی مکھی چیز لے جائے جیسے اللہ نے فرما دیا سورۃ الحج میں، تو وہ اس مکھی سے وہ چیز واپس ہی نہ لے سکیں جو ان سے لے جائے۔ تو یعنی کیسی بے ڈھنگی تم بات کر رہے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت پر تھے، لیکن بعد میں اختلافات پیدا ہوئے، یعنی یہ جو شرک ہے یہ لوگوں کی اپنی انوینشن ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، اور ہوتا اسلام، اور بعد میں پھر یعنی بت بنے، تصویریں بنی، پھر اس سے کام بڑھتا شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بتوں کو پوجنا شروع کیا اور شرک والا کام شروع کیا۔ اچھا جی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں یعنی اس کا میں فیصلہ کر دیتا اگر میری بات فکس یعنی نہ ہو چکی ہوتی۔ اب اس میں کیا چیز ہے، یعنی اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس کے یعنی پیغمبر بھیجنے سے پہلے یعنی اس کو پروف دکھانے سے پہلے ہلاک نہیں کرتا، حجت دیتا ہے، دلیلیں دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان لے آؤ۔ اب وہ جب نہیں سب کچھ دیکھ کر نہیں پلٹتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ اور
آگے ہی نبی سے کہہ رہے ہیں کافر کہ ان پر کوئی نشانی یعنی کوئی واضح معجزہ کیوں نہیں آتا، جیسے سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا، اونٹنی آئی، اور اسی طرح یا یہ بھی یہ کریں، یعنی یہ کیا ڈیمانڈ کرتے تھے، صفا کی پہاڑی کو سونے کا یا مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ غیب کی خبریں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق معجزات ظاہر کر دے، لیکن اگر ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہ لاتے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہی ہوتا ہے کہ فوراً ہلاک کر دیے جاتے۔ بات یہ ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ یعنی اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلی آیت میں پھر وہی بات جو پیچھے بھی گزری کہ اللہ جب انسانوں کو مصیبت کے بعد نعمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی تکالیف آئی ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی کمی ہوئی ہے، اب جب اللہ نے ان سب کو دور کر دیا تو پھر اللہ کی آیات کے اگینسٹ چالے چلنے لگے، یعنی پھر وہ پلاننگز اور مکر، یعنی یہ کام وہی کرتا ہے جو سخت ناشکرا ہے، اور ناشکری بھی کفر ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، یعنی یہ بھی پلاننگز کر رہے ہیں، تو اللہ کی پلاننگ سب سے بہتر ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دینا واللہ خیر الماکرین، سب سے زبردست پلانر تو وہی ہے، یعنی ان کی چالیں اللہ انہی کے منہ پر دے مارے گا، ایک وقت ایسا آتا ہے۔ اچھا جی، اگین اللہ کی نعمت کیا کہ وہی تو ہے، یعنی جو تمہیں سمندر میں چلاتا ہے، یعنی تم سمندر سے بینیفٹس لیتے ہو، اپنا رزق تلاش کرتے ہو، اور بہت سارے فوائد مزید رکھے ہیں اس میں۔ اور اس آیت میں ایک اور حالت کے بارے میں بھی یہاں پر بڑا ذرا انٹرسٹنگ وے میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کشتی پر ہوتا ہے اور ہوائیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں اور بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی مشکل آن پڑتی ہے، یعنی کوئی سخت جھونکا آیا اور یعنی ویوز طوفان آ گیا ہے، بادل آ گئے، یعنی کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ جان پر بن آئی، تو اب کیا ہے کہ وہ جب یعنی گھر جاتے ہیں اس مشکل میں تو اس وقت خالص اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی خصلت، یعنی ایون کافر بھی دیکھیں یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جب ایسی حالت ہو گئی تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے رب، اگر تو نے ہمیں یہاں سے بچا لیا تو ہم ضرور ہی شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، یعنی جیسے ہی خشکی پر آئے تو فوراً ہی سرکشی کرنے لگ پڑے، فوراً ہی ناشکری۔ یہ پیچھے بات کئی جگہوں پر یہ پڑھ لی اسی سورہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے جو آپ کے آگے رکھ رہی ہوں۔ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں سے بھاگ گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانوں میں پھنس گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کر لو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس پر اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً وہی نجات دینے والا ہے، اور یہی بات یعنی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ سو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے میں اگر زندہ بچ کر نکل گیا، یعنی سمندر سے اگر میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ کو سنن نسائی اور ابو داود روایت کر رہے ہیں۔ تو جی آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی انسانوں کا حال تو یہی ہے کہ جیسے ہی یہ پریشانی ٹلی تو پھر یعنی سرکشی شروع، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری سرکشی ہے تمہارے اپنے لیے وبال بننے والی ہے، اور دنیاوی زندگی میں تو تم فائدے اٹھا لو، یہ چند دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، پھر تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ اور دنیا کی زندگی کی مثال تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین کی ویجیٹیشن اگی جن کو آدمی اور چوپائی بھی کھا رہے ہیں اور خوب یعنی بہترین ہو کر نکل رہی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ زمین جب خوب یعنی پیک پر آ جاتی ہے، جو آپ کی جو کراپ کہہ لیں زبردست، جو وہ کٹائی کا ٹائم ہو جاتا ہے، خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کسان کو دیکھنے میں، اور جو اس کے مالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کسان سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر اب یعنی قابض ہو چکے، اب تو ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ راتوں رات اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور اللہ اس کو ایسا صاف کر دیتا ہے کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں کل کے ٹائم پہ۔ یعنی یہ لیسن ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، سمجھ کہ دیکھو سمجھو ان چیزوں کو۔ اور یہ اسی طرح کا واقعہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سورہ قلم میں پڑھا تھا، سورہ قلم میں یہ بات پڑھی تھی نا، جو چند بھائیوں کا باغ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کی راہ میں دینا نہیں ہے، تو مسکینوں سے پہلے پہنچو اور کٹائی کر لو اور بس پتہ نہ چلے کسی کو۔ اللہ نے وہ باغ ہی اجاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنے غضب سے معاف فرمائے ہمیں۔ تو جو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ سب دنیا کی رونقیں ہیں، یعنی یہ جو کھیتی ہے، کھیتی سے ایک پرسونیفیکیشن ہے، یہ ایک طرح سے دنیا کی زندگی بھی دھوکے کا سامان ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا نا۔ اور دیکھیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کافی غلبہ پائے ہوئے ہیں، بہترین لائف سٹائل ہے ان کا، بہترین زندگی گزار رہے ہیں ہر طرح سے، لیکن یہ بھی نہیں، اب تو یہ بھی حالات پلٹ گئے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ یہ سب دنیا کی رونق ہے، آخر میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ ایمان والے جو ایمان تو رکھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، تو وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اب وہ دنیا میں تو بڑے مست ہیں، سارے سود بھی کھا رہے ہیں، کچھ ایسے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک سود نہیں کھا رہا اور ایک کھا رہا ہے، تو کیا ایک برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ بتائیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اپنے مزے پورے کر رہا ہے دنیا میں، دوسرا بیچارہ ترس رہا ہے، وہ تکلیفیں جھیل رہا ہے کہ نہیں سود نہیں کھانا، وہ پس رہا ہے، اور ایک کہتا ہے ٹھیک ہے کھا لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہماری عقل کام کرتی ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے اس قوم کے لیے کہ جو اس غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اس راستے کی طرف۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے حسنہ و زیادہ، حسنہ یعنی ان کے جو نیک اعمال ہیں اس کا زبردست اجر، اور جو زیادہ ہے اس کے معنی ہیں یہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی اہل جنت کو جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ اللہ کا دیدار کیا ہے؟ زیادہ، یعنی حسنہ تو ہے ہی، یعنی اچھائی کا بدلہ تو بہترین ہے ہی، لیکن ساتھ زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر چیز اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے پیاروں کو، اور آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ان میں سے کرے، آمین یا رب آمین۔ مزید ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ہی ذلت، یعنی چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے، جیسے تفصیل میں بات آتی ہے، اور یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے تو ان کی جو برائی ہے اس کی اتنی ہی سزا ملے گی جتنے کی وہ برائی کر لائے، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، اللہ سے کوئی ان کو بچا نہ سکے گا، یعنی کوئی مددگار نہ ہوگا اس وقت۔ اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے پرت پر پرت، یعنی کالی سیاہ لیئرز پر لیئرز جیسے آپ کہہ لیں، اتنے سیاہ چہرے ہوں گے۔ یعنی یہ مزید مبالغہ کرنے کے لیے یہاں پر یہ بات آ رہی ہے۔ اور یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ جس روز اللہ سب کو، یعنی تمام انسان اور جنات، جب سے اللہ نے، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان، اور اسی طرح جن، یعنی اور مشرکین سے اللہ کہے گا، یعنی مشرکین اور اہل ایمان کو اللہ الگ الگ کر دے گا، گروہ در گروہ ہو جائیں گے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم ان کے جو شریک ہوں گے ان میں آپس میں اللہ پھوٹ ڈال دے گا، یعنی دشمنی ہو جائے گی۔ دنیا میں تو آپس میں خصوصی تعلق تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہی ہوگا سوائے متقین کے، الا المتقین۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جن کی یہ عبادت کرتے رہے، وہ جو یعنی جن کو شریک بناتے رہے اللہ کا، تو وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان تو اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر نہیں تھی، یعنی تم ہمیں پوچھ رہے تھے تو ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم عبادت کرو۔ اب دیکھیں یہ کیسے معبود، یہ کون سے، دیکھیں معبودوں میں بت بھی ہیں نا، مورتیاں بھی ہیں، سورج چاند ستاروں کو بھی یہ پوجتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر لوگوں نے یہ بھی تو شرک کیا نا، انسانوں کو اللہ کی اولاد بنا کر، ٹھیک ہے، وہ بھی تو چیز آ گئی نا۔ اب ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اولیاء کی قبروں پر جا کر جو سجدے کر رہے ہیں، تو ان اولیاء نے تو نہیں کہا نا کہ ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بناؤ، یعنی وہ تو اللہ کے پیچھے ہسٹری میں جائے، ان کی جب زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہیں، کئی بہت زیادہ پڑھے لکھے عالم تھے اپنے وقت کے، اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اب یہ لوگوں نے یہ جو کام شروع کیا، انہوں نے تو نہیں اس چیز کا کہا۔ تو یہاں پر یہی بات آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن ہر کوئی اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھ لے گا، اور اس دن یہ حقیقی مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور ہر وہ چیز، یعنی جو یہ کر رہے تھے کام، سب ان سے جو ان کے مکر تھے، جھوٹ تھے، سب غائب ہو جائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ کون ان کو رزق دے رہا ہے آسمان اور زمین میں، کون اختیار رکھتا ہے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، یعنی اسی نے تو تمہیں بنایا ہے، وہی تو تمہیں قوت دے رہا ہے چلنے پھرنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، کھانے کی، پینے کی۔ اگر وہ ساری یہ قوتیں لے لے، تمہاری روح ہی نکال دے، پھر کیا بنے گا؟ یعنی یہ اللہ تمہیں ایک ٹائم دے رہا ہے، اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہوئی، ان نعمتوں کو سمجھو اور ان کا صحیح فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کون ہے جو زندہ سے مردے کو نکال رہا ہے، مردے سے زندہ کو نکال رہا ہے، یعنی اس میں بھی سبحان اللہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور سارے کاموں کی تدبیر وہ کرنے والا ہے۔ تو پھر جب ان سے یہ بات پوچھی جائے کافروں سے، تو کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یعنی کہیں گے کہ ہاں یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو کہیے ان سے کہ کیا تم پھر اللہ کا ڈر نہیں اختیار کرتے، تقوی نہیں اختیار کرتے؟ تو بس یہی ہے تمہارا رب، یعنی یہی رب حق ہے، اور حق کے بعد تو کوئی چیز نہیں سوائے دلالت کے، یعنی گمراہی کے۔ تو تم کہاں سے پھرے جا رہے ہو؟
آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جس طرح یہ مشرکین یعنی یہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، اپنے شرک پر قائم ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو بس پھر اسی طرح تیرے رب کی بات بھی یہ ثابت ہو گئی کہ یعنی انہوں نے ایمان نہیں لانا، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے ان کی حالتوں کا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تمہارے یہ جو شریک ہیں، یہ جو معبود تم نے بنائے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرے پھر دوبارہ پیدا بھی کرے؟ یعنی دیکھیں ایک چیز کا پہلے بنانا، پھر اس کا ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا، اور اس کے بعد اگین اس کو بنا لینا، یعنی یہ کچھ چھوٹا کام ہے سوائے اس کے کہ وہ زبردست ہستی کرے، اور یہ وہی کر سکتا ہے نا جو جس کے لیے پہلے بنانا آسان ہے، وہی دوبارہ اس کو پھر سے بنا دے گا۔ تو یہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، تم اور پھر کہاں جا رہی ہو تم؟ اور آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو حق کا راستہ بتاتا ہو، اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اللہ ہی تو حق کا راستہ بتاتا ہے، اور پھر جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہے وہ لائق ہے نا اس بات کے، یعنی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یعنی سینس تو یہی بنتی ہے نا۔ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کو فالو کیا جائے جس کو خود ہی راستہ نہیں آتا، تو پس تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ تو صرف گمان ہی رکھتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ مفروضے متس کہہ لیں، کہ جو کہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق کے معاملے میں یعنی یہ چیزیں کام نہیں دے سکتی، حق کو نہیں سمجھنا تو بس پچھلی باتوں پر ہی لگے رہنا ہے، اور پھر یہ جو کر رہے ہیں اللہ کو خبر ہے اس بات کی۔ اور یہ قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر یعنی نبی نے اپنے سے گھڑ لیا، بلکہ یہ تو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں ہر طرح کے ضروری جو احکام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن کی صفات ہم نے شروع میں پڑھ لی، ٹھیک ہے جی، وہی چیزیں ہیں یہاں پر بھی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کیا یہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود سے بنا لیا قرآن کریم کو، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس کے جیسے کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اگر یہ میں نے خود سے بنا لیا ہے، اور جن جن تم کو پکارنا چاہتے ہو، مدد لینا چاہتے ہو، جن جن سے بھی اللہ کے علاوہ اکٹھا کر لو، یعنی ان کی مدد لے لو۔ اور یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے، کہیں پر اللہ نے کہا 10 صورتیں لے آؤ، کہیں پر اللہ نے کہا ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کافر ایسی چیز کو جھٹلا رہے ہیں جس پر یہ پہلے یعنی قرآن پر تدبر اس کو سمجھے بغیر ہی یعنی انہیں علم ہی نہیں ہے، تو اس کے انکاری ہیں۔ پہلے سنو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، پھر اس کے بعد بات کرو۔ اور بات یہ ہے کہ ان کے جھٹلانے کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، نہ مانا یعنی اللہ کی کتاب کو۔ اور ایسا ہے کہ جو پچھلی قومیں گزری ان میں سے بعض ایسے تھے جو ایمان لے آئے، اور بعض ایسے تھے جو ایمان نہ لائے، اور آپ کا رب یعنی خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے۔ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نبی، تو ان سے کہیے کہ میرے عمل میرے ساتھ ہیں، یعنی میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور تم بری ہو میرے اعمال سے اور میں بری ہوں تم سے۔ یعنی بات یہ کہ تمام تر دلائل رکھنے، پروف دکھانے کے باوجود، لاجکس کے باوجود اگر یہ نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کہیے۔ اور آگے ہپوکریٹس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ان کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن سنتے ہیں، لیکن سننے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد کیا ہے کہ گائیڈنس لینی ہے، عمل کرنا ہے، دل میں اترے قرآن، وہ چیز ان میں نہیں آتی، یعنی وہ فائدہ کوئی نہیں لیتے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں جن کے پاس دیکھنے کی قوت ہی نہ ہو، بینائی نہ ہو۔ یہ مثال ایسی ہے نا، کوئی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو اب وہ مریض جو ہے وہ علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، تو وہ سنجیدہ ہی نہیں اس بات پر، تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو وہ اس کا مرض تو وہیں پر رہے گا نا۔ پھر جی آگے بات آ رہی کہ اللہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر جی آگے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اور یہ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں بس وہ ایک آدھ گھڑی ہی رہ کر آئے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ بات بھی کئی جگہوں پر ہم نے پڑھی، سورہ نازیات میں بھی، یعنی ایسا محسوس ہوگا کہ جو بس تھوڑا سا حصہ رہ کے آئی ہیں، ایک آدھ گھڑی، بالکل ایکسٹریم پہ بات چلی گئی کہ ایک آدھ گھڑی، اور کتنی کتنی عمریں جی کے جا رہے ہیں، لیکن وہاں یہ حالت ہونی، ایسی سختی ہوگی اس دن کی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دن پہچانیں گے ایک دوسرے کو، وہ یعنی ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام بھی دھریں گے یہ کافر لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے نا، جیسے سورہ عبس ہمیں پڑھا ہم نے کہ انسان بھاگے گا اپنی بیوی سے، بھائی سے، بیٹے سے، تو وہ دیکھے گا، ظاہر ہے وہ اس کو پتہ تو چل ہی جائے گا نا، لیکن بھاگے گا اس کا میں نے کئی بار بتا دیا کہ وہ یہ دو رائے آتی ہیں کہ ایک وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میری کوئی نیکی مانگ لے، اور دوسری بات یہ کہ وہ نہیں چاہے گا کہ میری اس حالت کا کوئی دیکھ لے، یعنی اگر وہ اس کی پریشان کن حالت ہے۔
تو یہ کچھ حالات ہوں گے یعنی اس دن کے. تو اللہ فرما رہے ہیں خسارے میں تو وہی لوگ ہوں گے یعنی جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور ہدایت نہ پانے والوں میں سے تھے. پھر سے آگے بات کہی جا رہی ہے کہ نبی سے کہ آپ سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے ان میں سے کچھ حصہ یعنی کچھ عذاب تو ہم ان کو دکھلا سکتے ہیں ان کافروں کو، اور اگر ہم آپ کو یعنی آپ کو ان سے پہلے اٹھا لیتے ہیں تو آنا تو انہوں نے بھی ہمارے پاس ہی ہے، یعنی یہ عذاب سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے. اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور جب رسول اپنے مشن کو پورا کر دیتے یعنی تبلیغ کو پریچ کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہر چیز، تو اللہ اس امت میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے. اور فیصلہ کیا؟ یعنی ایمان لانے والوں کو اللہ بچاتے اور جھٹلانے والوں کو تباہ کیا جاتا، عذاب آتا. تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اور جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری سنت بدلتی نہیں ہے اور کسی کو اللہ ہلاک نہیں کرتا. جیسے اللہ نے فرما دی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے پہلے ہی تباہ کر دے اور لوگ کہیں گے جی اللہ ہمارے پاس تو اب کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تیرے بارے میں. تو یہ تو یعنی اللہ نے ایکسکیوز نہیں چھوڑا. آگے کافروں کی بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی سے کہتے ہیں کہ بھی وہ وعدہ کب آئے گا یعنی عذاب کب آئے گا جو آپ کہتے ہو، اگر تو آپ سچے ہو تو لے آؤ. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ تو اپنی ذات کے لیے یعنی میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ کو منظور ہو. اور بات یہ ہے کہ ہر ایک امہ کا یعنی اللہ نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، وہ جب گھڑی آ جاتی ہے نہ وہ ایک اس سے پیچھے ہٹتی ہے نہ ہی آگے جاتی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے اسی عذاب سے ریلیٹڈ یعنی کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ اگر یہ عذاب تم پر رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت آ جائے تو یعنی یہ کس کی چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی یہ عذاب کوئی ایسی اچھی بات تو ہے نا جس کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں. اور کیا تم تب ہی مان لاؤ گے جب وہ وقت آ جائے گا یعنی عذاب آ پڑے گا پھر کہو گے ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی یعنی عذاب کی تم جلدی کر رہے تھے، تو جب وہ آ جائے گا تو اب پتہ لگے گا. اور پھر اس وقت کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اب مزہ جو تم کام کرے تو یہ اس کا بدلہ ہے. اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ یعنی شک و شبہ میں تھے نا قیامت کے آنے میں. یہ باتیں کئی جگہ پر قرآن میں آ گئی ہیں نا کہ کیا ہم جب زمین میں مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا پھر سے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، نئی پیدائش ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انکار ہی تھے. تو پھر بار بار وہی بات آ رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم ایسا ہی ہونا ہے، یہ بات ہونی ہے. پھر اس دن کیا ہوگا کہ ہر وہ نفس جس نے شرک کیا ہوگا وہ چاہے گی کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے اور وہ اس کو دے کر اپنی جان بچا لے، یعنی دنیا بھر کا خزانہ دے دے فدیے کے طور پر اور خود بچ جائے. اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے. اور پھر کیا ہے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو بس پریشانی پشیمانی یعنی ریگریٹ کریں گے اور چھپا رہے ہوں گے اپنی اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. وہی بات ظلم کا مطلب کیا ہے میں نے کئی بار بتا دیا کہ جو جتنی برائی لایا ہے اس کو اتنی ہی اس کی سزا ملے گی، اور جو اچھائی لایا اللہ اس کو بڑھا کر دے گا. سبحان اللہ. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے جتنی چیزیں بھی ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ یعنی اس کا علم ہی نہیں رکھتے. اور وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، تم سب اسی کے یعنی وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا، تم اسی کے پاس لائے جاؤ گے. اور اے لوگوں تمہارے پاس اب یہاں پر قرآن کریم کی خوبی وصف کے قرآن کریم ہے کیا؟ شفا ہے، رحمت ہے، شفا ہے قرآن میں، کیور ہے اس میں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آئی ہے، ایسی چیز آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اور دیکھیں قرآن کو جو صرف سن رہا ہوتا ہے، نہ پڑھ رہا ہے نہ ہی اس کے معنی پر غور کر رہا ہے، کچھ نہیں، جسٹ وہ سن رہا ہے خاموشی سے، تو اس کی طرف رحمت تیزی سے دوڑتی ہے. تو امیجن کریں جو پھر پڑھ رہا ہے جو سمجھ رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو قرآن کریم کو کثرت سے سنا کریں، یہ شفا ہے، کیور دے رہا ہے. اپنے گھروں میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو لگانا چاہیے، اسی میں بلیسنگز ہیں، برکہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو سمجھیں نہ تدبر نہ کریں، نہیں، وہ کام بھی کرنا ہے، لیکن تلاوت جو اللہ کا کلام ہے نا اس کے سننے کی ایک اپنی تاثیر ہے. سمجھیے گا اس بات کو، تفسیر کو ضرور سمجھیں، پڑھیں، تدبر کریں، لیکن یہ کام بڑا ضروری ہے، تلاوت کرنا اور تلاوت لگانا. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر یعنی اس قرآن کریم پر جو انعام ہے، جو رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی، اس پر خوش ہونا چاہیے. اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے، دنیا کی ہر وہ چیز جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. هو خیر مما یجمعون. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ دل کو چھو جانے والی، یہ ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے. یہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی بات آئی ہے
کہ جو کچھ بھی کیا انسان جمع کر رہا ہے، دنیا کے خزانے، دولتیں، گھر بار، نعمتیں، اصل نعمت تو یہی ہے بس، جس نے اس کو پا لیا بس وہ کامیاب ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے ابھی ان سین ہے، چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہے، اللہ کیا اجر کیا ریوارڈ، صرف باتیں سن رہی ہیں آپ، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے یعنی آپ ان سین پر بلیو رکھتے ہوئے بھی جو کام کر رہی ہیں نا، سبحان اللہ، اس میں بھی اتنا سکون ہے، سودنگ ہے، دل کے لیے راحت ملتی ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بتلانے والے کے لیے بھی کافی ہے کہ پھر یہ ایک سچی بات ہے، یہ دلوں کے لیے شفا ہے، یہ دلوں کا روگ دور کرنے والی چیز ہے، تو واقعی یہ حق بات ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یعنی اللہ نے کہا میں اجر ضائع نہیں کرتا محسنین کا۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا ہے پھر تم اس میں سے کچھ حصہ حرام کر دیتے ہو، کچھ حلال قرار دے دیتے ہو، تو آپ یہ پوچھیں کہ اللہ نے کیا یہ حکم دیا تھا؟ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے علم والے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ وہ کسی چیز کو حلال بنا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ حلال ہے جبکہ وہ حرام ہوتی ہے۔ اب دیکھیں شراب کے بارے میں بھی یہی بات ہے نا، یعنی کئی جو پڑھے لکھے جاہل ہی کہا جائے گا نا کہ وہ اس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے کہا ہے کس بات پر، یعنی کہ یہ حرام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں، یعنی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ایسا کہا نہیں، یہ کیا نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ قیامت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ، یعنی ان کو پتہ نہیں کہ ان کے کیے گا کیا بدلہ ملے گا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر آدمی جو ہے نا انسان، وہ قدر ہی نہیں کر رہے اس چیز کی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کسی بھی حال میں ہوں، یعنی یہاں پر نبی سے بات کہہ کے تمام امہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وہ حال میں ہوں، قرآن کو پڑھنے میں مصروف ہیں یا کوئی اور بھی یعنی نیک کام کریں، تو اللہ کو سب خبر ہے، نیک کام کریں برائی کریں، یعنی تفصیل میں بات ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، اور جو بھی جس کام میں بھی تم بزی ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں، کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے اور بڑی سی بڑی، ہر چیز کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے کئی جگہوں پر پڑھ لی ہے۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت، اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء اللہ ہی، ان پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اس دن۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، یا رب تو ہمیں ان میں سے کرنا جو جن پر کوئی خوف نہ ہو نہ کوئی غم ہو، اور اللہ کے دوستوں میں سے ہوں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یعنی ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کانوا یتقون، اور ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اے نبی آپ کو غمناک نہ کریں ان کی باتیں، یعنی یہ کافروں کی باتیں، بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لو، یعنی انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور جس چیز کی یہ پیروی یعنی یہ فالو کر رہے ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں جس چیز میں لگے ہوئے ہیں، یہ بے سند باتیں ہیں، یعنی کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے، لاجکس نہیں ہے، یعنی یہ مفروضوں پر جھوٹ پر گمان پر کہہ لیں کہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا سکون کے لیے، یعنی سکون کا ذریعہ، اور دن کو بنایا معاش کا ذریعہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سننے والے ہیں۔ اور پھر کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ تو پاک ہے، وہ غنی ہے، اور اس کو تو یعنی تم لوگوں کی حاجت نہیں ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے، سوورنٹی اسی کی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو تم یہ بات کر رہے کہ وہ اولاد رکھتا ہے، یا پھر تم اللہ یعنی اللہ پر ایسی بات کرے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ تو اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ یہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ اور کئی جگہ پر ہم نے بات پڑھ لی ہے، سورہ مریم میں بھی اللہ نے کہا نا کہ جو لوگ یہ بات کریں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، تو یہ ایسی بات منہ سے نکالتے ہیں کہ زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آسمان پھٹ پڑے، یہ اتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں، لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے، بات وہی ہے۔ پھر جی یہ آگے کہا جا رہا ہے کہ متاع فی الدنیا، دنیا کی متاع ہے، پھر تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر تمہیں مزہ چکھائے گا سخت عذاب کا، یعنی جو تم کفر کر رہے تھے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے نوح علیہ السلام کا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نوح علیہ السلام کا ذکر بھی بتائیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پر یہ بات یعنی تمہیں بھاری لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، یعنی میرا یہ مقام، میرا تمہیں نصیحت کرنا، تو میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، تم میرے اگینسٹ جو بھی تم چالے کر سکتے ہو کر لو، اور اپنے جو تمہارے پارٹنرز ہیں، مددگار ہیں، ان کو بلا لو، اور پھر مجھے تم مہلت نہ دو، یعنی جو تم کر سکتے ہو کرو۔ اور اگر تم اس چیز سے منہ پھیر رہے ہو تو میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی مال نہیں مانگ رہا اس بریچ پر،
اور میرا تو معاوضہ اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا اوبیڈینٹ بن کر رہوں، مسلمانوں میں سے رہوں۔ جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فقط ذبوہ، یعنی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، بس اللہ نے نجات دے دی نوح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے کشتی میں، اور انہی لوگوں کو، یعنی جو کشتی میں سوار مومن اور مومنات تھیں، انہی کو اللہ نے جانشین بنایا، یعنی انہی سے آئندہ انسانوں کی نسل چلی، یعنی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ان کے 3 بیٹے تھے جو کشتی میں سوار تھے، حام، سام اور یافس، اور انہی سے پھر آگے نسل انسانی چلی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو بس دیکھیے ان کا انجام کیسا ہوا، یعنی جن کو ڈرایا گیا تھا نہ سمجھے تو کیا انجام ہوا۔ اور پھر اللہ نے ان کے بعد بھی رسول بھیجے قوموں کی طرف، یعنی نسل انسانی میں پھر اگین رسول آتے رہے ہیں نشانیاں یعنی معجزات لے کر، لیکن کیا تھا کہ اکثریت لوگوں کی ایمان لانے والی نہیں تھی، یعنی جھٹلانے والے تھے، اور ان کا پہلی مرتبہ کا انکار کرنا ہی آڑ بن گیا ایمان نہ لانے میں۔ یعنی کیا بات کہ یہ یہی سوچتے رہے کہ بھی پہلے تو انکار کر چکے ہیں، اب ہم کیسے ایمان لائیں، تو یہ چیز بھی ایمان لانے میں رکاوٹ رہی۔ تو اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے، یعنی جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ پھر جی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اور اس کے سرداروں کے پاس، یعنی وہ اللہ کی آیات معجزات لے کر آئے، لیکن کیا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم نے تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھے، اور جب اللہ کی طرف سے حق آیا ان کے پاس تو کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ وہی باتیں جو پچھلی اب پڑھ چکے ہیں ہم چیزوں میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس چیز، یعنی حق بات کو تم جادو کہہ رہے ہو، اور جبکہ جو جادوگر ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ اب کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے اس طریقے کو ہٹا دو، یعنی ختم کر دو اس طریقے کو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور بات یہ ہے کہ تم دونوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، ان دونوں کو کہتے ہیں کہ تم دونوں تو یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں بڑائی ملے، یعنی تمہارا نام ہو جائے یا بڑائی مل جائے، تو ہم تو تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اب کیا ہے کہ جی فرعون کہتا ہے کہ میرے پاس تمام جادوگر حاضر کرو، اور اب میں یہاں پر ذرا مختصر بات ہی کروں گی کیونکہ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ القصص میں بھی، سورۃ شعراء میں بھی ڈیٹیل پڑھی ہے، اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی ڈیٹیل پڑھی ہے، تو یہاں پر مختصر بات ہی ہوگی۔ اچھا جی آگے فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے، جب سب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو جو کرتب تم نے ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے ڈالا تب موسیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اور یقیناً اللہ اس کو مٹا کر رکھ دے گا، اور اللہ ایسے فساد مچانے والوں کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے یعنی حق بات کو ثابت کرتا ہے کہ چاہے مجرم اب کتنا ہی اس بات کو ناگوار سمجھے، یعنی حق بات تو ہو کر ہی رہتی ہے، یعنی یہ دین غالب ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ، پیچھے بھی رہا اور اب بھی اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اچھا جی آگے پھر کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں صرف چند لوگ جو ہیں ایمان لاتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پر وجہ کیا اس کی کہ فرعون سے اور وہ اپنے حکام سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو وہ قتل نہ کر دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ حقیقت یہی تھی کہ فرعون یعنی ظلم اور فساد میں بہت اس نے یعنی سرکشی کر رکھی تھی، اور وہ مسرفین یعنی حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اچھا جی پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پر ٹرسٹ کرو اگر تم اس کے اوبیڈینٹ ہو۔ اب اس پر کیا تھا کہ انہوں نے یعنی دعا کی کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، یعنی ہم اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب نا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، یہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں تو ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ان کے لیے تختہ مشق نہ بنا کہ ہمیں ہمارے اس طرح ظلم و ستم کرے کہ ہمارے ایمان سے ہٹا دیں۔ یہ ہے اس کی تھیم۔ اچھا جی ان آیتوں سے ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ یعنی اللہ پر توکل کرنے، ٹرسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں یعنی اللہ سے دعا بھی مانگے، ٹھیک ہے، تو یقیناً اہل ایمان کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ویپن ہے، ہتھیار ہے مومن کا، دعا اپنے لیے، یعنی وہ ایمان میں کمزوری دکھا رہے تھے، تو اس پر پھر یہ بات آئی۔ تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی ہے نا کہ جب بھی کوئی حلال کام کرنے میں، اچھائیاں کرنے میں بھی اگر کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے اور اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یہ ہے مفہوم ان سب باتوں کا۔ اور اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ یعنی تمہیں ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے ان کافروں سے، کافر قوم سے۔ اس پر کیا ہے جی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف اللہ وحی کرتے ہیں کہ یعنی تم سب اور یعنی آپ جو باقی قوم بھی ہے وہ سب کے سب اپنے گھروں ہی کو مسجدیں بنا لو، یعنی عبادت کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، جہاں پر فرعون کے جو کارندے ہیں وہ ظلم و ستم کرے تم پر۔
اور یہ کہ نماز پڑھتے رہو، اور گڈ نیوز ہے مومنین کے لیے۔ پھر جی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، یعنی دنیا کا جو مال ہے، زینت ہے، یعنی دنیاوی اسباب کی فراوانی، خوشحالی ان کے پاس بہت ہے، اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں یعنی ایمان لانے سے۔ تو اے رب تو ان کے مالوں کو ختم کر، ربنا نطمس علی اموالہم واشدد، اور ان کے یعنی ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہاں تک کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب کو نہ دیکھ لیں، یعنی عذاب لانے کے بعد تو پھر جو ایمان ہے وہ نفع نہیں دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ تو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی ہی دعا کرتا ہے، لیکن اب جب وہ دیکھتا ہے کہ پریچ کرنے کے باوجود اب کام نہیں بن رہا، اور بات واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، کوئی امید باقی نہیں رہی، تو پھر یہ آخری بات ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی دعا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی ہے، اور تم ثابت قدم رہو۔ اب اس کی تفسیر میں بات اس طرح ہے کہ یعنی دعا تو اللہ نے قبول فرما لی، نبیوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اب اس پر عمل کب ہونا تھا، یعنی ایکٹیو کام کب ہونا تھا، وہ اللہ کی مشیت کے اوپر تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، تو پھر اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ اس کو دے سکا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بھائی سے یہ بھی کہہ دیا کیا کہ آپ ان لوگوں کی راستے پر نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے، یعنی جو اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں، تو ان کے جیسا بھی مت ہوئیے گا۔ پھر جی آگے بات آ رہی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، یعنی ان کو تو اللہ نے بچا لیا، یہ اللہ کا احسان، نعمتیں، کئی بار یہ بات پیچھے ہو چکی ہے اگین۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، یعنی اب یہ وہی بد دعا کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ فرعون کی قوم پر اور اثر ہی نہیں ہو رہا تھا ان کی واضح نصیحت کا، تو وہی چیز ہوئی کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں تو مسلمان ہوتا ہوں اب۔ لیکن جواب دیا گیا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، تو پہلے تو سرکشی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اچھا جی، حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی سے فرمایا، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں سمندر سے کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس پر رحمت نہ کر دے۔ ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، یعنی جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی تاکہ وہ اسلام نہ قبول کرے، اور ظالم بہت تھا نا، اس نے بہت ظلم کیا۔ تو جی آگے اللہ آیت میں فرماتے ہیں کہ آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، اور یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اس کی باڈی کو بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی ایک لیسن بنا دیا۔ اور بات یہ ہے انڈیڈ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن اکثریت اس سے غافل ہے۔ پھر جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، یعنی دریا سے جب پار کیا، یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، نعمتیں اللہ نے ان پر دی، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، اختلاف کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا تھا۔ اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان اختلافات میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی آپس میں بھی کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی، نبی کو تو مانتے نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں ہے کہ بھی یہ اللہ کا نبی ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے احمد، سورہ صف میں پڑھ لی نا ہم نے، تو ان کو سب پتہ ہے، یعنی نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرما دیا نا، دوسرے بارے میں بات آتی ہے۔ پھر آگے کہا تو نبی سے جا رہا ہے اگلی آیت میں بات، لیکن پوری امہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی شک میں ہیں، یعنی اس چیز کے بارے میں جو آپ کے پاس آئی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، یعنی جو پہلے علماء ہیں، جو سچے عالم ہیں، پھر بھی تھے نا، یعنی مسلمان ہوئے تو یہودیوں میں سے بڑے تھوڑے ہوئے تھے، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے آپ کی طرف، اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ، یعنی یہ تمام امہ کو میسج چلا گیا، ٹھیک ہے، تمام امہ کے لیے میسج ہے، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوئیے جو اللہ کی آیتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں، نہیں تو خسارہ پانے والوں میں سے آپ لوگ ہو جاؤ گے، یہ میسج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس شک و شبہات سے بچائے، یعنی یہ اتنی اہم بات ہے، یقین جانیے اتنی اہم بات کہ میں یہاں پر ایک صحابی کی بات ہے، یہ کسی اسکالر کی بات ہے، کسی ولی کی، کہ جو جی صحابی کی بات ہے، بلکہ قتادہ رضی اللہ عنہ کی بات یہ آتی ہے کہ جو یقین کی حالت پر مرے گا وہی آگے ایمان پر قائم رہے گا، اور جو شک و شبے میں مرا تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے کلمہ یعنی بات حق ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لانیں گے،
یعنی وہ نہیں لانے کے۔ پھر آگے اور اگرچہ آپ ان پر کے پاس کوئی بھی نشانی لے کے آ جائیں، اور قرآن کریم میں یہ بھی بات آتی کہ چاہے ان کے سامنے اللہ خود بھی آ جائے گا استغفر اللہ، تو یہ ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو ہی دیکھیں۔ پھر آگے بستیوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ کوئی بستی ایمان نہ لائی، یعنی اس کو ایمان لانا اس کو یعنی اس بستی کو نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یعنی کتنی بستیوں کا حال تو یہی دیکھا نا، تباہ ہوئیں، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، تو اللہ نے ان کو رسوائی کے عذاب سے یعنی بچایا، اور پھر یعنی ٹال دیا، اور ایک خاص مدت تک، ایک وقت تک، یعنی جب تک اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان والے ہوتے۔ یعنی بات تو یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ نے چوائس دی ہے۔ اب ویسے تو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے پاس بے شمار مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی وہ تابعداری میں ہوتے ہیں، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان دو مخلوقات کو یعنی جن اور انسانوں کو فری ول دی، چوائس ہے بھئی، اللہ کی اجازت ہے کام کر لو، لیکن پھر آخرت میں خوب پکڑو گے۔ یعنی وارن تمہیں کر دیا، تمہیں راستے بتا دیے ہیں، لیکن اب تم پر زبردستی نہیں کام ہم کروا رہے۔ یہی بات یہاں پر کہی جا رہی نبی سے کہ آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی سب کے سب ہو جائیں مومن۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا یعنی اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے، اور اللہ بے عقل لوگوں پر ہی گندگی ڈالتا ہے، یعنی ان کو پھر ہدایت سے محروم ہی رکھتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان کافروں سے کہیے کہ کیا تم غور نہیں کرتے کیا کیا چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نشانیاں، دھمکیاں ہیں، یعنی شاید وہ ان کو کچھ فائدہ پہنچا دے۔ بات یہ کہ پچھلی قوموں کے تذکرے کھنڈرات موجود ہیں، تو کہ یہ لیسن نہیں لیتے، یہ تفصیل میں بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی پچھلے لوگوں کی طرح انہی واقعات کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو ان سے پہلے لوگوں پر ہو گزرا، یہ بھی وہی جا رہے ہیں۔ تو آپ ان سے فرما دیجیے کہ اچھا تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ یعنی پھر جب وہ عذاب آتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اور یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی ایمان والوں کو نجات دینا، یعنی یہ اللہ کی پھر سنت ہے۔ اور پھر اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگ، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کر رہا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن ہاں میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کی جو تمہاری جانیں قبض کرتا ہے، یعنی تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، اور میں پورے یعنی یکسو ہو کر، یعنی کسی طرف جھکے انسان، یکسو ہو کر اسی کی دین کی طرف میں رہوں، اور کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرو جو تم کو نفع نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کوئی تم نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں شرک کا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہاں پر تو بتوں کی بات آ رہی ہے، لیکن شرک بھی مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے شیخ کے مطابق اس دعا کو واجب کر لیں اپنے اوپر، یعنی شرک سے ہی سارے گناہ ہوتے ہیں، جو شرک سے بچ گیا بس وہ کامیاب، کیونکہ اللہ نے کہا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، چاہے جو مرضی تم گناہ کر کے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو شرک کی دعا کیا ہے، یعنی یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم بھی پڑھیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم شرک خفی کر رہے ہوتے ہیں نا، چھپا ہوا شرک، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی جا نہیں سکتی زیادہ۔ تو دعا کیا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ تو جی بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ کوئی نقصان پہنچائے، اور جس نے بھی ایسا کیا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ اگلی آیات میں بڑا زبردست میسیج ہے، لاسٹ کی آیات ہیں بہت اہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی ضرر میں پکڑے، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کے عقیدے بھی بڑے خراب ہیں، اللہ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو یہ قرآن تو ہمارے لیے نا، مشرک تو کافر پڑھ ہی نہیں رہے، تو ہم ہی نہیں آگے بات میسیج دینا ہے نا۔ اچھا جی، پھر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہاری طرف کسی خیر کو لے کر آتا ہے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، یعنی اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارا نفع چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر زور لگا لے، اس نفع کو دور نہیں کر سکتی۔ یہ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل جس پر چاہے اللہ اپنے بندوں میں سے کرے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق بات آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن کریم رحمت ہے، شفا ہے، پڑھ لیا نا سورہ یونس میں، دلوں کے مرض کو دور کرنے والی چیز۔
ٹھیک ہے، تو حق بات آ گئی تمہارے پاس. بس جو ہدایت کو لیتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے نہیں. جو کام کر رہا ہے، ہدایت لے رہا ہے، اس پر چل رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ دے گا. اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اسی پر ہے. اور میں تمہارے اوپر تو وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور میں تو اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. تو اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، اسلام کو روک رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ لے لیں اس میں. تو بات یہ کہ آپ ان چیزوں پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے آپ کے اور ان کے درمیان. اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی جتنے فیصلہ کرنے والے وہ سب سے بہترین حاکم ہے. تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا اس میں سے اس پر ہم قائم رہیں، شرک سے بچیں، قرآن کریم کو اپنے دلوں میں اتاریں، اس کو پڑھیں، تلاوہ لگائیں. یعنی جو یہ سیکھنے کی باتیں ہیں جو اس میں سے لرن کی ہیں سورہ میں سے، تو اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں. تو جی الحمدللہ یہ پارہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.